الحمد للہ رب العالمین نصلی و نسلم علی سید المرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 71 تا 76 کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آج کی آیات کا مطالعہ کرنے سے پہلے گزشتہ چند آیات کے خلاصے پر نظر ڈال لیجئے تاکہ اگلی باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ دیکھیے، اللہ نے ہماری توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ صرف مال و دولت ہی امانت نہیں ہوتے، بلکہ مال و دولت کے ساتھ ساتھ صلاحیتیں اور عہدے بھی امانت ہوتے ہیں، ان میں خیانت نہ کی جائے۔ اور پھر فرمایا کہ کسی بھی عہدے پر فائز ہو کر تعلقات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کرو۔ اور پھر یہ حکم دیا کہ جو بھی قانون سازی کرو وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو اہم قوانین بیان کیے۔ ایک یہ قانون کہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرو، اور دوسرا قانون یہ کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فیصلوں میں حکم تسلیم نہ کرو، اور جب وہ فیصلہ کر دیں تو پھر دل میں تنگی محسوس نہ کرو، اور پھر اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم بھی کرو۔ تو یہ جو قوانین اللہ نے ذکر کیے، ان کی اطاعت کے انعام میں جنت میں بہترین لوگوں کی معیت نصیب ہوگی۔ گویا مختلف انداز میں سمجھایا گیا کہ دین اسلام کے اصول و قوانین کو فالو کرنا، اطاعت کرنا تمہیں بھاری معلوم نہیں ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں تمہارے فائدے کے لیے کی گئی ہیں۔ اب دوسری چیز جو منافقین کو بھاری لگتی تھی وہ تھا قتال فی سبیل اللہ۔ لہذا اطاعت پر تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد اب آگے قتال پر تفصیلی گفتگو کی جا رہی ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 71 کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان تیار رکھو، یعنی دور کے تقاضوں کے مطابق جنگی ساز و سامان تیار رکھو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر مقاتلہ کے لیے نکلو، خواہ چھوٹے چھوٹے فوجی دستوں کی شکل میں، خواہ پوری فوج کی شکل میں نکلو، یعنی موقع کی مناسبت سے فیصلہ کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے نا تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دستے بھی بھیجے، اور غزوہ بدر و احد، تبوک وغیرہ کے لیے بڑی بڑی فوج بھی نکالی گئی۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو قتال سے پیچھے ہٹتا ہے۔ مسلمانوں کی صفوں میں منافق لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے مقاتلہ نہایت بھاری شے ہوتی ہے، بوقت ضرورت وہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تمہیں مصیبت پہنچے کوئی، جیسے کچھ افراد شہید ہو جائیں یا وقتی طور پر کوئی شکست کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو پھر یہ اپنے نہ جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے منافق کہ قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ اللہ نے تو مجھ پر بڑا احسان کیا جو میں ان کے ساتھ شریک جہاد نہ ہوا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے، یعنی فتح و مال غنیمت حاصل ہو جائے، تو لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مُّوَدَّةٌ، تو وہ خود غرضی کے ساتھ کہے گا گویا تمہارے اور اس کے مابین کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہوتی۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی خود غرضی دیکھیے کہ انہیں اپنا مال غنیمت نہ ملنے کا تو افسوس ہے، لیکن تمہاری فتح و کامرانی کی انہیں کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو کیا یوں ہوتا ہے حزب اللہ کا آپس میں تعلق؟ تو بہرحال اللہ آگے فرما رہے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے بیچتے ہیں، یعنی آخرت اور رضائے الہی حاصل کرنے والوں کو اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑنا چاہیے۔
فَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور جو کوئی بھی راہ خدا میں قتال کرے گا پھر وہ قتل کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے، یعنی یا تو شہید ہو جائے گا یا دشمن پر غالب آ جائے گا، فتح و مال غنیمت نصیب ہوگا، تو دونوں ہی صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جو مغلوب ہیں، یعنی وہ جو کسی ملک میں کفار کے پنجے ستم میں ہیں، اور الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وہ مغلوب اور بے بس لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال، یہاں کے لوگ ظالم ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا دیجئے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، اور بھیج دیجئے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ یہ ان مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے جو اپنے ملک میں اسلامی حکومت قائم کر چکے ہیں، وہ اب اگلا قدم اٹھائیں، جو دوسرے ممالک میں لوگ ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کی مدد کریں اور انہیں کفار کے پنجہ ستم سے نجات دلائیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلوا رہے ہیں کہ لڑتے کافر بھی ہیں اور مومن بھی، لیکن مقاصد دونوں کے الگ الگ ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، یعنی جنگ تو وہ کافر بھی کر رہے ہیں، جانیں وہ بھی دے رہے ہیں۔ ابو جہل بھی لشکر لے کر آیا تھا، اس کی ساری جد و جہد طاغوت کی راہ میں ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، طاغوت اپنی فوجیں بھی بھیجتا ہے اور ڈالرز بھی خرچ کرتا ہے تاکہ طاغوتی نظام زندگی کو دنیا میں نافذ کیا جائے۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تم ان شیطان کے ساتھیوں سے قتال کرو۔ گویا یہ حزب الشیطان ہے، یہ شیطان کا لشکر ہے۔ اللہ کی فوج حزب اللہ کو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، بے شک شیطان کی تدبیر کمزور ہوتی ہے۔ یہ شیطان اور ان کے ساتھیوں کا جادو جو آج سر چڑھ کر بول رہا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ اہل ایمان بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہن کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسلامی فوجیں جب بھی جبا مردی سے میدان میں قدم رکھیں گی، اللہ کی مدد آئے گی اور شیطانی اور طاغوتی قوتیں دم توڑ دیں گی۔ آج انہی آیات پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔